السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسا کہ سفہاء ایمان لائے ہیں؟ یہ نعوذ باللہ منافقین نے رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کے متعلق لفظ استعمال کیا ہے۔ سفہاء، کم عقل، جس کو کوئی سوجھ بوجھ نہ ہو، بصیرت نہ ہو۔ تو اللہ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الا انہم ہم السفہاء، الا تنبیہ کے لیے ہے، اور انہم ہم السفہاء لفظ انا اور پھر جملہ اسمیہ، کتنی تاکید ہے اس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو سفہاء کہنے والوں کے اوپر یہ لفظ استعمال کیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جرا ہے۔ الا انہم ہم السفہاء، خبردار بے شک یہی لوگ سفہاء اور بے وقوف ہیں۔ عظمت صحابہ اور اہل بیت کی بات ہو رہی تھی، تو صحابہ کرام کی عظمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب کائنات نے ان کے ایمان کو ایک مثال اور معیار قرار دے کے قیامت تک آنے والے ہر قرآن مجید کے قاری کو یہ حکم ارشاد فرما دی کہ آمنوا کما آمن الناس، کہ تمہارا ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ کے پیغمبر نبی علیہ السلام کے صحابہ کا ایمان ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم دعا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سب سے پہلے نمبر پر انبیاء کرام کی جماعت، اس کے بعد صدیقین کی جماعت، پھر شہداء کی جماعت، پھر صالحین کی جماعت۔ تو گویا کہ ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ اپنی درخواست، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں اگر ان کا ایمان اس ایمان کی مثل ہوگا جو تم ایمان لا چکے ہو، تو تم ہدایت کی دعا کر رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا کہ ویسی مثال قائم کرو، فقد اہتدوا، ہدایت پر آ جاؤ۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو سوائے اس کے کہ لوگ شقاق میں چلے جائیں گے، اختلاف میں، پھوٹ میں، نفرت میں چلے جائیں گے۔ تو صحابہ اور اہل بیت کی عظمت قرآن مجید کی نصوص اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور امت مسلمہ کو یہ آرڈر ہے اللہ کی طرف سے، اور قرآن مجید میں جو امر کا صیغہ ہوتا ہے وہ فرضیت کے لیے ہوتا ہے کہ آمنوا کما آمن الناس۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا جو مقام اور ان کی عظمت ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لو ان احدکم انفق مثل جبل احد ذهبا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا لے کر آج اور اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دو، ما بلغ مد احد ولا نصیفا، فرمایا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نے مٹھی بھر جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا ہے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ فضائل صحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جناب سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ صحابہ کرام کو تم نے برا بھلا نہیں کہنا، لمقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، اگر تم زندگی بھر بھی فرمایا کہ نیک کام کرتے رہو
تو صحابہ نے ساعتن ایک لمحہ بھر جو نیک عمل کیا، فرمایا کہ اس کے برابر اجر و ثواب تم نہیں پا سکتے۔ یہ صحابہ کی عظمت اور ان کا مقام۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ واللہ لمشہد شہدہ رجل، اللہ کی قسم کو ایسا شہادت گہے الفت میدان کارزار ہو جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی صحابی شاہدہ شریک ہوا، اور کتنی دیر تک اس میں رہا؟ فرمایا کہ صرف اتنی دیر تک رہا یغبر فیہ وجہہ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صرف میدان جہاد کے اوپر غبار چڑھا ہے، میدان جہاد پر غبار چڑھا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ چند ذرات مٹی کے اس کی ناک میں یا کان میں چلے گئے۔ اس کا کتنا مقام ہے؟ فرمایا کہ افضل من عمل احدکم لو عمر عمر نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اگر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جتنی اس کو عمر مل جائے تو جس صحابی نے اللہ کے پیغمبر کی رفاقت کے اندر صرف اتنی سی شرکت کر لی کہ چند ذرات اس کے ناک میں یا اس کے کان کے اندر مٹی کے چلے گئے، فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی عمر پانے والا غیر صحابی اس مقام کو نہیں پا سکتا۔ صحابہ کرام کی محبت، ان کے ایمان اور ان کی عظمت کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر کسی بستی، کسی ملک کی بقا چاہیے تو وہ صحابہ کرام کے مقام کو سمجھے اور ان کی محبت اپنے دل میں بٹھائے اور ان کی طرح پر ایمان کو بنائے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 انصار کا ذکر کیا ہے، مہاجرین کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد کی آیت ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہ دعا ہے اور اسی دعا کے اوپر اختتام ہے، والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو انصار کے بعد آئے، مہاجرین کے بعد آئے۔ کون آئے؟ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، آج تک جتنے لوگ ہیں قیامت تک جتنے آئیں گے، ان کا فرض کیا ہے؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے اور ان لوگوں کی بھی مغفرت فرما دے سبقونا بالایمان، جو ایمان میں سابق، ایمان لانے میں، دنیا میں آنے میں، دنیا سے جانے میں، سبقونا ہم سے پہلے آئے چلے گئے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، اس کے بعد تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، اس امت کے سلف ہیں۔ فرمایا کہ بعد والے آنے والے لوگ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ ہمارے دل کے اندر کسی کے متعلق غِلًّا اے حقدًا، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی ایسی چیز نہ چھوڑ۔ صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، تمام اہل سنت کے بارے میں، مفسرین، محدثین، فقہاء، صالحین، شہداء، صدیقین، اللہ کسی کے بارے میں ہمارے دل کے اندر غلن، تنوین تنکیر برائے قلت، ایک ذرہ کے برابر بھی اللہ کو کینہ نہ چھوڑ۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ امرتم بالاستغفار لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے اندر تمہیں اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں استغفار کا حکم ہے۔ اور آگے کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا کہ وَسَبَبْتُمُوهُمْ، تم نے ان کو سب کرنا شروع کر دیا ہے۔ آگے کیا بات کہتی ہیں؟ سمیت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے امام الانبیاء سے سنا ہے، لن تذهب هذه الامة حتى يلعن آخرها اولها، فرمایا کہ یہ امت اس وقت تک باقی رہے گی، تباہ نہیں ہوگی، برباد نہیں ہوگی، جب تک بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کو لعنت نہیں کریں گے
جب بعد میں آنے والے لعنت کریں گے امت ساری کی ساری تباہ ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ صحابہ کو سب کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت، ان کا اکرام، ان کی عقیدت، ان کی محبت پیدا فرمائے، اور اسی کے اوپر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔